السلام علیکم خواتین و حضرات، پتے کی بات کے ساتھ رضینہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے، اور ایسا ہے کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اسے اسدباب ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو۔ ہم سب کے بچے آپ کو پتہ ہے سب سانجھی ہوتے ہیں، ہر بچہ جو ہے اس کے لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور جس طرح وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخباروں میں نے بھی پڑھا کہ جس طرح آج کل بچوں کو لیے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا ملک بچوں کے لیے بہت ہی غیر محفوظ ہو گیا ہے، کہ بچے جو ہیں وہ آئے دن کبھی ان کو قتل کر کے اور اپنا ہوش کا نشانہ بنا کے کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی تمیز نہیں ان کو کسی چیز کی۔ اور جس طرح وہ جانور ہیں، میں تو کہتی ہوں جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو کہ ننھے معصوم بچوں کی زندگیاں اس طرح ختم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خیر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہ جو وین ہوتی ہے وہ اکثر گر پڑتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اور دوسرے پرائیویٹ اسکولوں کو میں خود بھی تھی جب اس میں چیئرپرسن اس میں نظیر پاکستان میں، تو خیر اب ہوں، لیکن اس سے پہلے میں NCHD میں تھی، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ میں۔ تو میں اسکولوں میں دیکھتی تھی سیڑھیاں ایسی ہیں کہ بچہ اس میں سے گر سکتا ہے، دونوں طرف اس کے کچھ نہیں ہے اور وہ سیدھی چلی جا رہی ہیں، اور وہ چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اور اسی طرح وہ باقی جگہوں پر بچوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بچے ہمارے قومی سرمایہ بھی ہیں اور ہم سب کے مستقبل کے معمار ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر، اور پھر یہ کہ جب گھر سے نکلتے ہیں بچے تو وہاں پہ وہ دکانوں میں بچے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بچوں کو وہیں سے اٹھا لیا جاتا ہے یا وہ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی پہلے اسکولوں میں ٹریننگ ہوتی تھی کہ بچوں کو کوئی بلائے ٹرافی دے تو مت کھانا، کوئی کہے کہ آپ کے، اب وہ ٹریننگ بھی میں نے نہیں کبھی سنا کہ وہ اسی طرح ہو رہی ہے بچوں کی، کہ بچوں کو بتایا جائے، ان کو ڈرایا جائے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں وکٹم نہ بنے۔ اور پھر جو اس کی وجوہات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ ان پر کسی نے غور ہی نہیں کیا، یا اگر غور کیا ہے تو اس کے سدباب کے لیے کیا اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ تو ہم ان سب کو، ان سب جو ہے اس کی وجوہات اور اس کے سدباب اور جو واقعات ہیں وہ تو ہمارے اور آپ سب کی نظر میں ہیں، لیکن ان کے اوپر ہم ابھی روشنی ڈالیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے وجوہات کیا ہیں، اور اس کا سدباب کیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جو بچوں کو دکانوں پر بھیج دیا جاتا ہے سودا لانے کے لیے یا کوئی ٹافی لانے کے لیے، وہ چلے جاتے ہیں اکیلے، تو گھر والوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ میں اپنی جو مائیں ہیں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں ان کی خدمت میں کہ دیکھیے، بچے جب تک آپ خود انہیں تحفظ نہیں دیں گے کوئی ان کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ تو آپ دیکھیں، خود چلے جائیں، بڑے لوگ چلے جائیں، بڑے لڑکوں کو بھجوا دیں یا محلے میں کسی کو بھجوا دیں، یا میں تو کہتی ہوں بغیر کسی سامان کے بیٹھے رہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو دکانوں پر بھیجنا اور ان سے سودا منگوانا یہ بہت ہی غلط قدم۔ اور دیکھیے، بچے جو ہیں وہ تو ونریبل ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی سی بات کہہ دی جائے کہ آئیے چلیے ہمارے یہاں میں آپ کو پتہ نہیں کیا کھلونا دوں گا یا فلانا کروں گا، یا جو بھی وہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی بات بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بلائے تو آپ وہاں نہ جائیں، آپ دوڑ کے آ جائیں۔ بچے دوڑ تو تیز سکتے ہیں، اگر کہیں پہ اس طرح کی حالات ہوں تو وہ دوڑ کر اپنے گھر آ سکتے ہیں، لیکن وہ اکیلے جائیں کیوں؟ اور دوسرے دیکھیے، بچوں کی تعداد میں تو نہیں کچھ اس پہ زیادہ روشنی ڈالوں گی، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے ایک فنکشن میں آئے، یہاں بچوں کو انعامات دینے تھے، ان کی ماؤں کو بھی دینے تھے، تو وہ جب ایک خاتون آتی تھی تو ان کے پیچھے 4 5 بیٹیاں آ رہی ہیں، اور ایک بیٹی گود میں لی ہوئی ہے،
وہ سب چیزیں دیکھتے رہے، آخر میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ دیکھیے آپ لوگ بیٹے کے انتظار میں اور بیٹیاں پیدا کرتے جاتے ہیں، م، تو اس طرح آپ کے ہاں بچوں کی صحیح تربیت بھی نہیں ہو سکتی، صحیح دیکھ بھال بھی نہیں ہو سکتی، نہ ان کی تعلیم صحیح ہو پاتی ہے، نہ ان کی تربیت صحیح ہو پاتی ہے۔ تو میں پھر انہیں اپنی مثال دی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، کہ دیکھیے میری 2 بیٹیاں تھیں اور اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اور ان کو یہ تربیت کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے اور بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، ویسے تو بچے بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن انسان یہ بھی تو دیکھے کہ پرورش ہم اس کی صحیح کر سکیں گے، ہم ان کی صحت کی طرف آج کل آپ دیکھیں یہ میل نیوٹریشن کتنے بچوں میں ہے، اگر اس کی تعداد دیکھیں تو وہ زرد رنگ ان کے، میں اسکولوں میں جا کے دیکھتی ہوں پیل پیل ہوئے ہوئے بالکل بری طرح، نہ ان کے بال دھلے ہوئے نہ کچھ۔ تو اس طرح میں تو انہیں جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں پہ وہ بڑے دوسرے چھوٹے چھوٹے اسکولس ہیں جو انہوں نے پرائیویٹ کھولے ہوئے ہیں گاؤں میں یا اس طرح۔ جب آپ اتنے بچوں کے ساتھ، پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ دیکھیں مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کا ایک بیٹا ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی طرح سائنسدان بنے۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ سائنسدان نہیں بنا، میوزیشین بن گیا تو پھر تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی مثال دے کر بتایا کہ آپ لوگ اس چیز پر کنٹرول کریں، اور جتنے بھی بچے ہیں خدا سب کے بچوں کو سلامت رکھے، ایک ہوں یا جتنے بھی ہوں، لیکن ان کی پھر صحیح نگہداشت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بچے دیکھیے ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے پاؤں کے تلے جنت ہے اور باپ کو سربراہ بنایا ہے، کیا ان دونوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ بچوں کی اس طرح دیکھ بھال کریں کہ وہ مارے مارے نہ پھریں؟ آپ جا کے دیکھیں، آپ گاؤں میں کیا شہر میں بھی جا کے دیکھیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں۔ پہلے کا وقت اور تھا، دیکھیے پہلے وہ بچے پھرتے تھے تو 2 چیزیں تھیں جو کہ آج نہیں ہیں، اور وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے اچھا بیٹا تم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اب تو ہر کوئی اپنے اپنے میں مگن ہے، اپنے اپنے گھروں میں، ان کو نہیں پتہ پڑوس میں کون رہ رہا ہے، کس کے کیا ہے، کہ ایک بچہ کس کا بچہ ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ قربت تھی، یہ سب چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں، یہ موبائل اور یہ سب چیزوں کی انوائرمنٹ، بلکہ وہ دیکھتے تھے جب جاتے تھے تو بچوں کو دیکھ لیتے تھے کہ بچے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ کس کے ہیں، اس سے سلام دعا ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اب دوری ہو گئی ہے، اب ایک دوسرے کی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کا۔ پھر دوسری یہ کہ جو بچے تھے وہ خود بھی ان کو تربیت دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا، اور بچے تو دیکھیے معصوم ہوتے ہیں، وہ جو میں دیکھتی ہوں جب ان کو ان کی لاشیں دکھاتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے یہ وہ جو غنچے ہیں جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو اس طرح ان بچوں کو، معصوم بچوں کو اس طرح بھیج دینا دائیں بائیں، تو سب سے پہلے تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ایک ماں کو کس لیے ملتا ہے؟ اتنی بڑی ایک دولت اللہ تعالیٰ کس لیے دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے؟ نمبر 1۔ اس کے بعد آج کل جو پروگرامز آتے ہیں، دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے اس میں کافی گند بھرا ہوا ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ باہر بھی لوگ دکھاتے ہیں، انہوں نے ٹی وی رکھے اور وہ کمپیوٹر رکھے اور لوگوں بچے کے وہ آ کے اس کو استعمال کریں، اس میں وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی ان کے ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہوتے ہیں، اس میں غلط باتیں آتی ہیں، اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے لڑکوں کی یا عورتوں کی، مطلب مردوں کی، کہ وہ ان کے وہ ہارمونز ہوتے ہیں اور وہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں اور اس سے وہ اس قسم کے قدم اٹھاتے ہیں۔ کتنی بڑی جانوریت ہے کہ کسی بچے کے ساتھ اس کو قتل کریں اور اسے اپنے اس طرح جو بھی اپنی حوث کا نشانہ بنائیں، لیکن یہ لوگ تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ مگر میں کہتی ہوں کہ کیا ان چیزوں پہ روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو میڈیا ہے وہ اس پہ نہیں کنٹرول کر سکتا؟ آپ دیکھیں بہت سے ممالک میں ان پر کنٹرول کیا گیا ہے کہ 17 سال سے چھوٹی عمر کے، 18 سال سے چھوٹی عمر کے یا 20 سال سے چھوٹے بچے، لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں، اور اس کو بھی یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اس قسم کا پروگرام وہ ان کا آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے اپنے بچوں کو بچایا، لیکن ہمارے ہاں
تو ہر چیز وہ بچے دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اس طرح کی گند بلا ہوتی ہے وہ ہمارا ملک دیکھتا ہے، وہ اس کا ریکارڈ ہے باقاعدہ۔ تو اس پر پابندی ہونی چاہیے، اور کہ وہ بچے جو ہیں وہ چیز دیکھیں جو کہ ان کو ضرورت ہے۔ بچوں کے آؤٹ ڈور گیم ہوتے تھے پہلے، کہ بچے باہر کھیلتے تھے، آخر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اسکول سے آ جاتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں، تو پھر ان کی کوئی مشاغل ہونا چاہیے۔ اب وہ یہ لے کر بیٹھے ہیں اپنا موبائل، تو اس سے بجائے ہے کہ کوئی آؤٹ ڈور گیم ہو، اس کا بھی دیکھیے اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے، اور شام کو کہ بچے آئیں اور آ کر وہ اپنا کھیلیں اور جائیں، اور اس طرح گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ سڑکوں میں بھی اگر بچے کھیل رہے ہیں تو کرسی ڈال کے کوئی باپ بیٹھ جائے اور دیکھے کہ بچے وہاں پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، تو ان کو کچھ وہ نہ ہو۔ تو بچوں کو اون کرے، چاہے وہ بچہ ہمارا ہے یا ہمارے ملازم کا ہے، ان بچوں کو، سب بچوں کو اون کرے، کیونکہ یہ آپ سب کا فیوچر ہے، یہ آپ سب کی دولت ہے۔ اور اس کے تو یہ اسباب ہیں۔ اب اس کا جو ہے کہ سد باب کیسے کریں، تو سد باب کرنے میں سب سے پہلے یہ کہ جو اسکولوں کا جائزہ لیا جائے، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ ہوں، کہ ان میں کوئی چیز ایسی ہے جو بچوں کو، جس میں بچے گر سکتے ہیں، جس میں بچے ہلاک ہو سکتے ہیں، جس میں بچے کی اوپر کوئی چیز دیوار گر جا سکتی ہے، تو ان اسکولوں کو جو ہے وہ بین کریں، ان سے کہیں ان کا رجسٹریشن لے لے واپس۔ تو یہ ایک بڑا سروے ہونا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے، مجھے بہت اس چیز کا افسوس ہے کہ جب ہمارے یہاں فیلڈ پہ کام ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ کمروں میں، آفیسز میں بیٹھ کر اس کا سب کام ہو جاتا ہے۔ وہ میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، میرا تجربہ ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں گھوسٹ اسکولوں کے اوپر ایک سروے ہوا تھا کہ وہ گھوسٹ اسکول کہاں ہے، اور اس وقت میں سینٹ پہ تھی، اور سینٹ کے جو تعلیم کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی چیئرپرسن تھی۔ تو پھر میں نے کہا، جب وہ آ گیا میرے پاس پورا، اور انہوں نے سینٹ میں بھی وہ دیا، پریزنٹ کیا کہ یہ ہے، یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں بہت سے اسکول بھی ہیں اور برٹری اسکول۔ تو پھر میں نے اپنی ٹیم سے کہا، ہماری ٹیم ہوتی کہ جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ 80% ایسے تھے کہ جو گھوسٹ لکھے تھے وہ ورکنگ تھے، اور جو ورکنگ لکھے تھے وہ گھوسٹ تھے۔ تو کیا ہوا، پھر میں نے آ کر ان سے بات کی، جو بھی اس زمانے میں منسٹر تھے، کہ دیکھیے کیا یہ سروے جو ہے یہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے ہو گیا ہے؟ تو ہمارے یہاں لوگوں کی جو ہے نا، ان کو ضمیر کو جاگنا چاہیے۔ اوکے، ہم وہ کام کر رہے ہیں تو اپنا کام ہم دیانت داری سے کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں جو اب پہلے زمانے میں دیکھتی تھی، میرے سسر بتاتے تھے کہ وہ سرویئر تھے تو وہ خود پیدل جا جا کے ہر جگہ وہ سروے کرتے تھے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ آج تو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، ہر چیز ہے، انسان آسانی سے جا سکتا ہے، اور وہ جا کر حقیقت میں وہ دیکھے، وہ جگہ دیکھے، آ کے لوگ جاتے ہی ہیں ایسی جگہوں پر۔ ایسے ایسے اسکول تھے کہ جہاں کا کمرہ ایسا تھا کہ دم گھٹ کے جائے انسان پھٹ جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں، یہ صاحب اقتدار یا جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے بھی اونرز کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ایک درد مند انسان کے طور پر، آپ سب بچوں کا درد رکھتے ہیں، میں جانتی ہوں کتنے گھر ہیں جو کہ وہ تصویریں دیکھ کر ہوتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم وہ قدم اٹھائیں جس سے اس قسم کے حادثات نہ ہوں۔ اب وین چلانے والا ہے، اگر وہ اس کی میڈیکل، ہمارے یہاں ڈرائیوروں کا میڈیکل ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، بہت کم ایسے ہیں جن کی میڈیکل ٹیسٹ ہو۔ اور یہ میرے خود تجربے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ میں گاڑی میں جا رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا میرا ڈرائیور سو رہا ہے، تو پھر میں نے اسے پوچھا کیا ہے، جو آ کے دیکھا تو اس کو تو پتہ نہیں کتنی شوگر اس کی ہائی، اور ہائی بلڈ پریشر۔ تو اس کو مطلب وہ تو آیا تھا 2 دن کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کریں کہ جو ڈرائیور ہیں ان کی میڈیکل چیک اپ کریں کہ وہ تندرست ہے، وہ کیوں نہیں چلاتا ہے، اگر وہ صحیح ڈرائیور نہیں ہے تو بچوں کی وین لے کے کیوں جاتا ہے۔ تو اس چیزوں کو سب کی طرف دھیان دیا جائے، اگر تو میں سمجھتی ہوں کہ سد باب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بچے گھروں میں کتنے کام کرتے ہیں، گھریلو ملازم کتنے ہیں، اور ویسے جو بچے ہیں، آپ دیکھیں چائلڈ لیبر ویسے تو بنا ہے، لیکن چائلڈ لیبر ہمارے ہاں آپ
دیکھیں ایک جگہ سروے کی رپورٹ پڑھ رہی تھی، تو اس پہ 86 لاکھ بچے جو ہیں ہمارے ملک میں وہ جبری مشقت اور چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان بچوں کا استحصال ہوتا ہے۔ بچے بھٹوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں آپ پتہ ہے، وہ قالین بافی میں وہ کرتے ہیں کیونکہ انگلیاں ان کی پتلی ہوتی ہیں اور وہ اچھی طرح وہ بن سکتے ہیں، اور اسی طرح گھریلو ملازم ہیں۔ اب قوانین گھریلو ملازم کے لیے نہیں بن سکتے، اگر بن بھی گئے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو قانون بناتے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ورکیبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ انسانیت جو ہے وہ دنیا میں لوگوں میں آئے۔ ہمارے لوگ، میں کہتی ہوں ہمارا اسلام تو ایسا ہے کہ وہ تو جانوروں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق اس میں لکھے ہیں۔ ملازموں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح آپ کھاتے ہیں، جس طرح آپ رہتے ہیں، آپ ان کو بھی اسی طرح رکھیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو بچے آتے ہیں چھوٹی عمر کے، اور ان کو یہ گھروں میں لگوا دیتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ مار مارتی، کسی نے اس کے کرنٹ لگائے، کسی نے جان سے مار دیا، کسی عورت نے اپنا غصہ اور اپنی فرسٹریشن اس پہ اتاری۔ تو یہ سب چیزیں انسانیت کہاں چلی گئی؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اتنی ترس آتا ہے جب ہمیں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کا بچپن چلا جاتا ہے، جب وہ گھروں میں کام کرتے ہیں یا وہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا وہ ورک شاپس میں کام کرتے ہیں، کہ وہ ان کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے، پڑھنے کی ہوتی ہے، اور وہ جس طرح وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ جو ملازم آپ کے گھر میں ہے آپ اس کو پڑھائیں بھی ساتھ، اور ساتھ اس کو اس سے کام بھی لیں، اور چاہیں کہ وہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایک بچے کو گھروں میں رکھا، اسے پڑھایا لکھایا، اور وہ آج کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنا ہم سبھی نے کرنا ہے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ تو میری یہ جو ہے دعا ہے، اور میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور یہ جو بچے ہمارے ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو ادھر ادھر کام کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی جو کام کرنے والا ہے، جو کام ان سے لیتا ہے، ان کو ذرا دیکھیں کہ وہ اس پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، وہ اس پر کوئی اس قسم کی زیادتیاں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو زبان ان کو سکھاتے ہیں، وہ ایک دفعہ میں نے ورک شاپ سے بچے بلا کے ان کا پینٹنگ کا ایک زمانے میں ملتان میں کمپٹیشن کروایا تھا۔ آپ یقین کریں بہترین ان لوگوں میں کئی آرٹسٹ تھے جنہوں نے بہترین کام کر کے دکھایا، لیکن جو زبان وہ آپس میں بول رہے تھے وہ ایسی تھی کہ ہمیں بہت شرم آئی، اور ہم نے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، لیکن ہمارے کے سمجھانے سے کیا ہوتا؟ اگر آپ لوگ سب، ہمارا پورا معاشرہ جو میری یہ بات سن رہا ہے، وہ آج سے سوچے کہ ہم بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم بچوں کو کس طرح پروٹیکشن دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک کے یہ ننھے معصوم بچے جو ہیں وہ اس طرح رلتے نہ پھرے۔ کتنے ہیرے، کتنے جواہرات ہیں! میں آپ کو بتاؤں، میں جب جاتی ہوں گاؤں میں دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں ان کو، ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ان کو بھی دل چاہتا ہوگا جب ہم کبھی اسکول کھولتے ہیں، وہ NCHD کے تھرو جب میں کھولتی تھی تو بچے کو بیگ دیتی تھی تو لگتا تھا ان کو کوئی خزانہ مل گیا۔ تو ان کی تعلیم پر اور ان کی تربیت پہ توجہ دیں۔ یہ معصوم بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اور یہ بات جو میں آپ سے کر رہی ہوں اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ بہت شکریہ، جیتے رہیں بہت دعاؤں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔